إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبآياته درود البحر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے۔ اس کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ امتی بن کے اگر انسان مر جائے گا تو قیامت میں اس کو یہ صدا سننے کو مل جائے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اسی سے ہم اپنے عنوان کا بھی آغاز کر سکتے ہیں، توبہ کر کے امتی بن کے مر جائیں۔ امتی کسی قصور پر ڈٹنے والے کو نہیں کہتے، امتی ہٹ درمی کرنے والے کو نہیں کہتے، امتی تکبر کرنے والے کو نہیں کہتے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں آئے، اللہ اکبر، مدعی سے پہلے بات کرنا شروع کی۔ جس نے دعویٰ دائر کیا تھا امیر المومنین کے بارے میں، اس سے پہلے بات کرنا شروع کر دی۔ جج، قاضی، انہوں نے کہا بھائی ابھی آپ خاموش رہیں، پہلے مدعی کی بات سنی جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ فوراً وہاں خاموش ہو گئے۔ یہ ہے امتی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک عورت کو سنسار کرنے کی بات کر دی۔ لوگ اس کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں امت کے مفتی ان کو کہا جاتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کدھر؟ امیر المومنین نے ایسے ایسے حکم کیا، امیر المومنین سے ایک نہیں دو غلطیاں ہوں، چلو واپس لے گئے ان کو۔ اور جہاں عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کی امیر المومنین ایک نہیں دو غلطیاں کر دی،
کہ میرے بھائی معاذ بتاؤ مجھ سے کیا ہوا. سارے واقعے کو بیان کیا تو حضرت معاذ کو کھڑے ہو کر دعائیں دینے لگے کہ اے معاذ تیرا اللہ بھلا کرے، تو نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا. ہماری کیا ہوگا؟ اور یہ میں کس کی بات سنا رہا ہوں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو وہ عمر ہوتا. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری رات دعاؤں میں مانگا ہے. علماء فرماتے ہیں نا کہ سارے نبی تو سارے صحابہ مرید نبی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد نبی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امتی اس کو کہتے ہیں جو قصور پہ ڈٹے، جو تکبر نہ کرے، کہیں پر بھی پہنچ جائے، کسی منصب پر بھی فائز ہو جائے، کسی درجے پر بھی بیٹھ جائے، اس کے اندر تواضع کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، اس کو امتی کہتے ہیں. اور جب تواضع اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی تو اس کو قصور ماننے کے اندر کوئی بھی مسئلہ اور دقت نہیں ہوگی. میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے، اور ان تکبر کی جو سب سے خطرناک اقسام ہیں ان میں علم کا تکبر، عمل کا تکبر اور تواضع کا تکبر ہے. میں تو بڑا علامہ صاحب، مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ جبرائیل کے بیٹے ہو، تم سے نہیں ہو سکتی. میں تو بہت عمل والا بندہ ہوں جی، نہ تہجد چھوڑتا ہوں، نہ اوابین چھوڑتا ہوں، نہ اشراق، نہ چاش، نہ 5 نمازیں، میں تو اضافی نوافل پڑھتا ہوں. میں تو بہت یوں ہوں فلاں ہوں. کیوں بھائی؟ سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس؟ میں تو جی بڑا عاجز آدمی ہوں، میں تو کبھی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں. یہ کس نے خوش فہمیاں پیدا کر دی؟ یہ خوش فہمیاں ہمیں جب تباہ کرنا شروع کرتی ہیں تو پھر ہمیں کوئی جائے پناہ نہیں ملتی. تو میں دوبارہ عرض کروں کہ امتی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی اور اپنے قصور پر ڈٹے نہیں، بلکہ اگر اس سے گناہ ہو جائے، اس سے غلطی ہو جائے، اس سے قصور ہو جائے، اس سے کوئی غلط بات ہو جائے، وہ کوئی ایسی بات کر دے جو کسی کو گراں گزرے، تو وہ فوراً اس کے اوپر کیا کر لے؟ توبہ. بھائی آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اللہ بھی مجھے معاف فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ وہ گناہ جو میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو اللہ معاف فرما دیں گے، جو کسی شخص کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ بھی معاف نہیں فرماتے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے حساب معلق ہوں گے، یعنی وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، حساب شروع نہیں ہو رہا. کیوں شروع نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے شروع نہیں ہو رہا کہ اس کا حساب تب کھلے جب لوگ پرمیشن دیں. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں امتی بن کے جینا ہے اور امتی بن کے مر جانا ہے انشاءاللہ. تب تو کامیابی ہے. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب برکاتہ فرماتے ہیں کہ میرے عزیز، وہ عقل کون سی عقل جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دے؟ وہ تیزی کس نام کی تیزی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جدا کر دے؟ وہ دانا ہونا کون سی دانش مندی اور دانائی ہے جو انسان کو اس کے قصور کو ہی نہ دکھانے کی صلاحیت رکھے؟ میں نے جب اپنے حضرت سے بیعت کی، حضرت مفتی محمد حسن صاحب برکاتہ میرے شیخ بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں الحمدللہ. میں نے جب بیعت کی اپنے حضرت سے تو حضرت نے میری طرف دیکھ کے ایک جملہ فرمایا، بس فرمانے لگے بھائی میں عرض کروں
بیعت کا مطلب یہ نہیں آپ ولی اللہ بن جائیں گے، بیعت کا مطلب یہ کہ آپ کو آپ کے گناہوں سے توجہ ہو جائے گی۔ امتی وہ ہے جو توبہ کے راستے پر رہے۔ ایک دعا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حیران یہ حدیث پڑھ کے کہ یار ایسے شخص کو نبی پاک دعا سکھا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں ہر شخص پر جب میں نے اسلام پیش کیا تم نے مجھ سے سوال کیا، ابو بکر وہ شخص ہے جس پہ میں نے اسلام پیش کیا اس نے بغیر توقف کے اسلام قبول کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کے حساب کی درخواست کریں گے تو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کریں گے۔ اللہ عز و جل کا غصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام ان کو دعا کون سی سکھا رہے ہیں؟ ابو بکر ہر نماز میں درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ محمد۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کس کو سکھا رہے ہیں؟ جس کو قیامت کے دن اللہ نبی پاک علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ میرا اللہ دے گا۔ جس کا جنتی ہونا اتنا یقینی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں جنت میں آرام فرما ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا روضہ اقدس جنت کا ٹکڑا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، بلکہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے مالک تیرے علاوہ میری کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے۔ اگر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کی عادت بنائے بیٹھے ہیں، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ استغفار کی عادت بنائے بیٹھے ہیں، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے، اگر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ قیامت کے مناظر کو بیان کرتے ہوئے غش کھا کے گر جاتے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ قصوروں پہ ڈٹے بیٹھے ہیں؟ کیا بدی کا شوربہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، یا ایمان والو، اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ، میں اور آپ سب کے دو الحمدللہ۔ نبی پاک علیہ السلام جب صحابہ کی مجلس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے تو ہر صحابی یہ سوچتا اور سمجھتا اور سنتا کہ یہ اللہ نے مجھے کہا ہے، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے۔ اور الحمدللہ ہم بھی یہ سمجھ لیں ہم ایمان والے ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں ایمان والے ہیں۔ اللہ ہم ہی سے فرما رہے ہیں توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ اور توبہ کون کرتا ہے؟ جو غلطی کو غلطی۔ اور ایک استاد تھے وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، بیٹا جو کلاس ہوتی تھی سب نوجوان ساتھی تھے، وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ بشر ہیں اور پھر نوجوان بھی ہیں اور پھر ایسے ماحول میں ہیں کہ آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو کوئی تبلیغ نہیں کرتا ہوں اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ کو
گناہ سمجھنا اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے. جس دن تم نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا اور اپنی بےہودہ قسم کی حرکتوں پہ لاجکس پیش کرنا شروع کر دی اور آپ نے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا, اس دن آپ سے توبہ کی توفیق چھین لی جائے. اللہ کبھی ایسا نہ کرے کہ ہم سے توبہ کی توفیق چھن جائے. اللہ کرے ہم قدم قدم پہ یہ دعا مانگیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ ہم کو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں اور ظلم کثیر کرنے والے لوگ ہیں, بس تو ہمیں معاف فرما دے. اور کیا ہے حدیث قدسی ہے, بندے تو زمین سے آسمان تک کے خلا کو گناہوں سے پر کر دے, ایک مرتبہ کہہ لیجیے یا اللہ میری توبہ. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے معاف کر دیتا ہوں. سب کہہ دو سبحان اللہ. اتنے پیارے اللہ, اتنے رحیم و کریم اللہ. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ایمان والے کو یہ چاہیے کہ اگر اس سے کوئی قصور ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, فوراً توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا دے. جب تک حالت نزاع نہیں آ جاتی توبہ کا در کھلا ہے. مسلم شریف میں روایت حضرت نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا, آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک بندے نے 99 قتل کیے, گیا توبہ کرنا چاہتا ہوں, پر تو نہیں معاف ہوتا, تو گیا جنم چھوڑنے کے پھر آؤ سینچری تک لاؤ میری. یہ میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں, حدیث یہی ہے, میں مفہومی انداز میں سینچری تو کرواؤ. اس نے 100 بھی قتل کیا اور توبہ کی تڑپ لے کر نکلا, راستے میں فوت ہو گیا. جہنم کے فرشتے بھی آئے, جنت کے فرشتے بھی آئے, اللہ نے اپنی قدرت سے جنت کے راستے کو اس کے لیے کم کر دیا کہ اس نے توبہ کے لیے جو راستہ طے کیا ہے وہ زیادہ ہے اور جنت کے یہ قریب ہے, لہٰذا جنت والے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جنت میں لے جاؤ. آؤ تو صحیح, اللہ کے دربار میں آؤ تو صحیح. اور اللہ کے دربار میں ملتا اسی کو ہے جو عاجز ہو. اللہ کے دربار میں ملتا اسی کو ہے جو, سب بولو, پھر بولو, پھر بولو. یہ نبی پاک کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں ہے. اللہ کے نبی السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتے ہیں. اللہ کے دربار میں عاجز بن کے آؤ, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس, او لوگو, انتم الفقراء, تم سارے کے سارے فقیر ہو, چاہے جتنی مرضی کوڑیاں اکٹھے کیے ہوئے ہو. کیا اوقات ہے ان کوڑیوں کی جو ہمارے اندر تکبر پیدا کر رہی ہے, کیا اوقات ہے ان کالے حروف کی جو ہمارے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں, کیا اوقات ہے ان نقل و حرکت کی اعمال کی جو ہمارے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں, کیا اوقات ہے ان چیزوں کی جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں, اللہ کی نظر شفقت سے دور کر رہے ہیں, اللہ کے کرم اور فضل سے دور کر رہے ہیں. کوئی اوقات نہیں. اللہ نے فرمایا تم سب کے سب فقیر ہو. اور بلکہ یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی, کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ضمیر, اپنے نفس کو یہ کہا کرو کہ تم فقیر ہو, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں تمہاری اوقات کو بیان کرنے کے لیے یہ بات فرما دی. یاسین ہم روزانہ پڑھتے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ. اے انسان, اوقات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ذرا اس چیز کو دیکھ. اگر تیرے کپڑے پہ لگ جائے تو تجھے گھن آئے, اگر تیرے کھانے میں ڈال دیا جائے تو مہنگے سے مہنگے کھانے کو برباد کر دے, اگر تیرے اوپر کوئی پھینک دے تو اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے. ہم نے تجھے اس نطفے سے پیدا کیا. کیا بندی, کیا بندی کا شکر. دوسری مثالیں تو بہت سی. دوسری مثال یہ جو ہم کہتے ہیں میں بہت طاقتور ہوں, میں صدر ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہو, ہم تمہیں تمہاری اوقات بتاتے ہیں. کیا فرما رہے ہوا؟ اللہ فرما رہے ہو بھائی نہیں یخلقوا ذبابا, تے مکھی نہیں بنا سکتا. آپ مکھی بنا بولو بھائی, یہ قرآن ہے, اس کو بولنے میں اجر ہے, پریشان نہیں ہونا ہے.
یہ مذاکرہ ہے. اور جب تک حدیث عربی میں مقولہ اذا تکرر تقرر، جب کسی بات کا تکرار کیا جاتا ہے تو وہ بات قرار میں آتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں نہیں یخلقوا ذبابا، تم مکھی نہیں بنا سکتا. آگے اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ تجھے میرا خیال کبھی بھی سمجھ نہیں، میری بات ہے، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. اس پہ فتوے کی سٹیمپ نہ اٹھ جائے بھائی، یہ محبت سمجھانے کی بات ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، آول تک بھی گاڑ نظام. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی مولوی صاحب تمہارے حلوے میں سے کوئی چیز لے کے چلی جائے نا، چودھری صاحب آپ کے دسترخوان سے اگر مکھی کوئی ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے نا، فلاں دولت بند صاحب، زمیندار صاحب، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، فلاں صاحب، فلاں 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 کے خمار میں بیٹھے ہوئے صاحب، اگر مکھی آپ کے سامنے سے کچھ لے کے چلی جائے نا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو کوئی نہیں گھن سکتا. تو اس مکھی سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا. کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب. سوہنا مکھی بھی ضعیف ہے، تم بھی ضعیف ہے. مکھی بھی ضعیف ہے اور تو بھی ضعیف ہے، لہذا ڈٹ مت. میرے دربار میں آ کے گر تو صحیح، تو سجدے میں پڑے گا، تجھے یوں محسوس ہوگا کہ تیرا رب تیری پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تجھے کہتا ہے کوئی بات نہیں تو نے غلطی کی، کوئی بات نہیں تو نے گناہ کیا، کوئی بات نہیں تو نے قصور کیے، کوئی بات نہیں تو نے میری نافرمانی کی، کوئی بات نہیں تو نے میرے محمد مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹا، کوئی بات نہیں تو نے ظلم کیا، کوئی بات نہیں تو نے تعدی کیا. تو میرے دربار میں آ، میں تجھے اس قابل بناؤں گا کہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالوں گا میرے بندوں میں بھی اس سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ. اور اگر ڈٹا رہا، اپنے آپ کو ترنگ خان سمجھتا رہا، فلم سمجھتا رہا، اپنے آپ کو علامہ فہامہ بڑا علمی فلسفی سمجھتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں وہ مثال دیتا کہنی ایک حصہ میں ہاتھ چھوڑے نا بیا تو سمجھ میں رہے ساڑی پنجابی چاہتے سیاڑا کہاں سیاڑے نہ بڑھو اتھا سیاڑ پتی نہیں چلتی پھرا اتھا تا ایو چل دے. اللہ سونا دربار چاہے ہیں بس رحم کی امید لے کر آئے ہیں، تو ہمارے اوپر رحم کر دے، تو کرم کر دے، تو فضل کر دے. یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، تیری رحمت سے زیادہ کسی کی رحمت نہیں. میں نے تو خود پڑھا، تیرے نبی نے بتایا کہ اللہ فرماتے رحمتی وسعت کل شیء. ایک صحابی کا واقعہ ذہن میں آ گیا. صحابی کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے خوبصورت صحابی تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے پیغمبر بھی تھے، پیغام رسول. آپ کے دربار میں آئے ایمان لانے کے لیے. یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھوں اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل اللہ معاف فرما دیں گے. یا رسول اللہ میں تو بڑا گناہ ہے، یا رسول اللہ میں تو بڑا گناہ ہے. دحیہ سمجھانے کی دحیہ سمندر کی صحرا کی ریت کے ذرات زیادہ ہیں یا تیرے گناہ؟ یا رسول اللہ میرے گناہ. اور سمندر کا پانی زیادہ ہے یہ تیرے گناہ؟ یا رسول اللہ میرے گناہ. کا پہاڑ بڑے یہ تیرے گناہ؟ یا رسول اللہ میرے گناہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا دحیہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے یہ تیرے گناہ؟ حضرت دحیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت بڑی زیادہ ہے. فرمایا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام حضرت دحیہ کی کارگزاری سنتے جا رہے اور روتے جا رہے. او بیٹیوں کے حق غاصب، او بیٹیوں کے حقوق کے غاصب ہو، او بہنوں کے حق کھانے والوں، او بیٹی کو کمزاد سمجھنے والوں، او بیٹی کو کمزور سمجھنے والوں، او بیٹی کو حقوق نہ دینے والوں، سنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک بندہ اپنی بیٹی کی کارگزاری سنا رہا ہے. یا رسول اللہ میرے گھر کے دامن میں بیٹی آئی، میں گھر نہ تھا، میں جب واپس آیا تو میری بیٹی لہلہا رہی تھی،
میں نے دیکھا مجھے ان سے انسیت ہو گئی. میں نے بیگم سے پہلے پوچھا تو اس نے کہا پڑوس کی ہے, بعد میں پتا چلا میری ہے. یا رسول اللہ محبت بڑھتی چلی گئی. میرے اندر ہمت نہ تھی کہ میں اس کو زندہ زمین میں درگور کر دوں. یا اللہ لوگوں نے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا, مجھے چھوڑ دیا, میرے سے بات کرنا چھوڑ دی, مجھ سے لین دین چھوڑ دیا. یا رسول اللہ میں مجبور ہوا, میں نے بیٹی کو بازار سے کچھ دلانے کے بہانے لیا, نانی کے گھر لے جانے کے بہانے لیا, کوئی بھی چکما دیا. یا رسول اللہ میں لے کے اپنی بیٹی کو صحرا میں نکلا. یا رسول اللہ میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا. میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو مجھے چیز دلانے لائے, مجھے کہیں لے جانے کے لیے لائے. یا رسول اللہ اس گرمی کے عالم میں اپنی بیٹی کے لیے گھڑا کھود رہا ہوں, میری پیشانی سے پسینہ آ رہا ہے, وہ میری بیٹی اپنے دوپٹے کے پلو سے میرا پسینہ صاف کر رہی. نبی علیہ السلام سنتے جا رہے, روتے جا رہے, سنتے جا رہے, روتے جا رہے, دونوں کی تار بندھی ہوئی. علیہ السلام نے جب یہ پورا واقعہ سنا, آپ نے فرمایا داہیا کوئی گل نہیں, ہو گئی, پڑھ لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, متکبر نہ بنو, متکبر نہ بنو, کچھ بھی ہو متکبر نہ بنو. مر جاؤ متکبر نہ بنو, مر جاؤ گناہوں پہ ڈٹنے والے نہ بنو, مر جاؤ قصوروں پہ ڈٹنے والے نہ بنو. اس کا ارادہ کرتے ہیں سب بھائی انشاءاللہ. چلو ایک مرتبہ ہم سب 3 مرتبہ یہ جملے پڑھ لیں, ہم سب ایک زبان ہو, کوئی بھی خاموش نہ رہے بھائی. یہ لفظ بولتے ہوئے اپنے آپ کو کوئی بھی چپ نہ رکھے بھائی. مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے جب ہم ایک اجتماع پہ ہو کے یہ جملے کہیں گے, میں قسم بھی کھاؤں تو خالص نہیں ہوں گا, بڑی ذمہ داری کی جگہ پہ بیٹھا ہوں. اللہ آج ہمیں ایسا کر کے بھیجیں گے جیسے ماں نے ابھی جنا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, اس پہ 1000 دلیل دے سکتا ہوں, وقت کی دامن بڑا کم ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بات شروع کرے نا دل سے, تو پھر وقت کی حدودیں ٹوٹ جاتی ہیں. سب مل کے کہے, کوئی چپ نہ ہو, نہ بچہ, نہ جوان, نہ بڑا, نہ بڑا, نہ چھوٹا, نہ کچھ اور. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. بس الحمدللہ, سب کہہ دو الحمدللہ. اللہ نے ہمیں معاف کر دیا, نہ کریں گے نہیں, اللہ نے معاف کر دیا. اب بس کوئی بندوں میں آپس میں کوئی ناراض ہے, کسی کا کچھ دینا ہے, اس سے بھی جا کے معافی مانگو. کسی کا کچھ نقصان کر دیا, اس سے بھی معافی مانگو. جب اس سے معافی مانگ لو گے بس پھر ایسے ہو جاؤ گے, اللہ ایسا ہلکا پھلکا کر دیں گے جیسے روئی ہوا میں ہوتی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہمیشہ توبہ کے دامن کو پکڑنے والا بنائے. اللہ کبھی بھی ہمیں متکبر نہ بنائے, قصوروں پہ ڈٹنے والا نہ بنائے. اللہ ہمیں ایسا بنائے ادھر غلطی ہو اگلے قدم پہ کہ اللہ بس غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے. اللہ فرمائے کوئی بات نہیں, میں نے تجھے معاف کر دیا, کیونکہ صبح کا گیا اگر شام کو گھر آ جائے بھولا ہوا تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. اللہ مجھے آپ کو من کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.